بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد اور حلاوت ایمان پروگرام کی ایک نئی نشست میں آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج حلاوت ایمان پروگرام ہوتا تو ہر سوموار ہے، لیکن آج وقت جو ہے وہ تبدیل ہے۔ پہلے 6 بجے پروگرام ہوتا ہے یا پونے 7 بجے، آج 2 بجے پروگرام 2:15 بجے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر جو اپنا حلاوت ایمان پروگرام ہے اس کی ٹائمنگز کو بدل دیا ہے، اور یقیناً فیس بک پوسٹ کے ذریعے آپ کو علم بھی ہو چکا ہوگا۔ جن احباب کو ابھی تک نہیں پتہ چلا، تو آج کے بعد رمضان کے 26ویں روزے تک ہم روزانہ 2 بجے انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد حلاوت ایمان کا پروگرام کیا کریں گے۔ آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو پہلے دورانیہ ہوتا تھا وہی دورانیہ ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے آخر میں آپ کو تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جائے گا کہ رمضان المبارک میں ہمارے پروگرام کا شیڈول کس طرح کا ہوگا اور کس طرح سے ہم لوگ اس پروگرام کو ترتیب دیں گے۔ تو آج کے موضوع کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے، آپ کو آج کے موضوع سے آگاہ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں حلاوت ایمان پروگرام کے حوالے سے کہ ہم اس وقت پروگرام کریں گے۔ تو آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ حلاوت ایمان پروگرام جو ہے اب روزانہ 2 بجے ہوا کرے گا رمضان المبارک کے 26ویں روزے تک۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور موضوع ہے استقبال رمضان المبارک۔ تو رمضان المبارک تقریباً آمد ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو کل پہلا روزہ ہوگا، اگر چاند نہیں نظر آتا تو پرسوں پہلے روزے کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہوگا۔ یقیناً پرسوں روزہ ہوگا اگر چاند نہیں نظر آتا تو۔ اس کے علاوہ استقبال رمضان آج کا موضوع رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے رمضان المبارک سے پہلے کس طرح سے رمضان کی آمد کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور شرعی اعتبار سے دین اسلام کے حوالے سے بات کی جائے تو استقبال رمضان کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے احادیث کی روشنی میں۔ آج اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی میاں مبشر اقبال صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف۔ اس موضوع پر ہم ان سے گفتگو کریں گے، مختلف سوالات کریں گے، اور آپ سب احباب یقیناً ان جوابات سے اپنے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے تلاوت کلام پاک سے آج کے اس سلسلے کا، پروگرام کا، نشست کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ جی مفتی میاں مبشر اقبال صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کے نشست کا آغاز کر رہے تھے، تو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے جو حلاوت ایمان پروگرام کی ٹائمنگز ہیں ان کو بدل دیا گیا ہے۔ آج کے بعد 26ویں روزے تک ایک دفعہ پھر سے سن لیجئے کہ حلاوت پروگرام 2 بجے سے لے کر 2:45 بجے تک نشر کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے چند اہم معلومات ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں، اس پروگرام کی جو ترتیب ہے اس میں تھوڑا سا بدلاؤ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آج کے پروگرام کے آخری مرحلے میں اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان۔ تو مفتی صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ استقبال رمضان سے کیا مراد ہے، یعنی آج کا موضوع ہمارا جو سلیکٹ کرنے کا، اس کا انتخاب کرنے کی اصل کیا وجہ ہے، استقبال رمضان سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم حلاوت ایمان پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، استقبال رمضان۔ جی استقبال کا معنی یہ ہوتا ہے لغت کے اندر آگے آنا۔ ٹھیک، آگے آنا، ساتھ میں یہ لفظ سین آیا تو اس کا مطلب ہے طلب کرنا۔ کوئی مہمان کسی کے آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو کہتے ہیں جناب ہم اس کو گھر کے دروازے کے باہر پک کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ یہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو استقبال ہم کرتے ہیں کسی مہمان کے آنے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رمضان مبارک کا وہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے ٹھیک ہے، جو مکمل 12 مہینوں میں 12 مہینوں کا سمجھ لیں سردار ہے۔ صحیح۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں، ٹھیک ہے، ہر قسم کے۔ ٹھیک ہے، بندہ اگر اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے، اور اگر بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب احادیث کی روشنی میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماذا یستقبلکم و تستقبلون، اے صحابہ تم استقبال کرو، اور کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ فرمایا کہ تم کیا کرو؟ استقبال کرو۔ ٹھیک ہے، اور کون سی چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ صحیح۔ تم آگے بڑھو، طلب کرو، اور وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں طلب کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی ھذا، اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی اتر آئی ہے؟ صحیح۔ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے، یا کوئی دشمن آ رہا ہے، اچھا، وہ ہماری طرف آ رہا ہے، ہم اس طرف آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے؟ نہیں، صحابہ کو تو سمجھ ہے، اچھا، لیکن صحابہ نے ہمارے لوگوں کے لیے نا، اچھا، کہ ہو سکتا ہے ہم یہ نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اس کا معنی ہم اور لے لیتے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ آسان فرمایا۔ صحیح ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ان اللہ یغفر، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اہل قبلہ والے
ان میں ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے. صحیح. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات جب آتی ہے صحیح. تو اس پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے. صحیح. اب یہ حدیث مبارکہ جو بیان کی ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اس مہینے کا استقبال کرو. صحیح. اب استقبال رمضان یہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. فرمایا صحابہ وہ عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، تم اس مہینے کا استقبال تم کرو گے اور وہ تمہارا استقبال کرے گا. صحیح. اب وہ مہینے نے کیا استقبال کرنا ہے؟ وہ مہینہ اگر پہلا عشرہ دیکھیں تو پھر رحمت ہے، مغفرت ہے، نجات ہے. یہ پورے تینوں عشروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں آتی رہتی ہیں، اور اس مہینے کا اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ استقبال فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب استقبال رمضان کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ناظرین کے لیے مفتی صاحب نے پیش کی ہے. تو اگلا میرا سوال بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، اور سوال میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ بھی رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے؟ کوئی اہتمام ایسا کرتے تھے جو ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں؟ جی ہمارے پروگرام کے اندر شعبان المعظم کے جو پروگرام ہمارے گزرے ہیں جی جی ان پروگراموں کے اندر ہم نے پہلے تو سب سے پہلے جب شعبان کے فضائل بیان کیے اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المبارک کے کثرت سے روزے اس وجہ سے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان مبارک کے روزے صحیح طرح اہتمام کے ساتھ رکھے. اچھا اچھا اچھا. اب ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، کہ جب رجب داخل ہو جاتا، رجب آ جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نبی علیہ السلام رجب المرجب کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما. صحیح. وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے. یعنی رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں، جو نوازشیں ہیں، جو عطائیں ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے. ایک اور روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت امتی، اوتیت امتی، میری امت کو عطا کی گئی ہیں، میری امت کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں لم یعطہن نبی قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطائیں، وہ نوازشیں، وہ انعامات نہیں دیے گئے. اچھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے تو فرمایا کہ پہلی چیز فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ، پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے. صحیح. اب رمضان المبارک کا شعبان المعظم کا اختتام ہے، ٹھیک ہے. جو ہی رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے جی جی. وہ 5 انعامات جو امت محمدیہ کا خاصہ ہے، خصوصیات ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلے انعام یہ ہے کہ جب پہلی رات رمضان مبارک کی آتی ہے جی جی تو اللہ تبارک و تعالی نظر اللہ تعالی الیہم، اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر، مسلمانوں پر، میری امت پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. صحیح. اور ومن نظر اللہ، اور جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ گئی، لم یعذب ابدا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. یہ دیکھیں نا، پہلی خصوصیت ایسی ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رمضان مبارک کے ساتھ. جو ہی رمضان مبارک
آنے لگتا ہے، ابھی روزہ رکھا نہیں ہے، صحیح، اس کی رات آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چاند رات، جی جی چاند رات آئی ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی، جی جی اس وقت یہ پہلا انعام یہ ہوتا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ صحیح، اور دوسرا انعام رمضان مبارک میں نبی علیہ السلام کی امت پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کے روزوں کے منہ کی جو بو ہے، اچھا، اب بو کی وجہ سے کوئی ایسی بو پیدا ہوتی ہے، ہاں ہاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اطیب عند اللہ، اللہ کے ہاں من ریح المسک، اللہ کے ہاں وہ کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بو کی وجہ سے کئی مرتبہ اچھا، ایسا ہوتا ہے روزے میں بندے کے منہ سے کوئی ایسی سمیل نکلتی ہے، سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، اب وہ بو اللہ کو کتنی پیاری ہے، کستوری ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو وہ روزے دار کی خوشبو منہ کی بو پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ان الملائکۃ تستغفرون، رمضان مبارک جو ہی شروع ہو جاتا ہے فی کل یوم و لیلۃ، تو فرشتے ہر دن اور ہر رات میں استغفار کرتے ہیں۔ اب تیسرا انعام امت مصطفیٰ پر رمضان مبارک کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صحیح، اور چوتھا انعام امت مصطفیٰ پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یأمر جنتہ، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دے دیتا ہے کہ آج جنت کو سجایا جائے گا، مزین کیا جاتا ہے جنت کو۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو اس کو کیسے سجایا جاتا ہے کہ اس کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پانچواں انعام یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس مسلمان نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ 5 ایسے انعامات ہیں رمضان مبارک کے اندر جو اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو یہ حاصل نہیں ہے، یہ رمضان مبارک کا۔ صحیح۔ اب ایک اور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، بیان کیا، کب؟ شعبان کا آخری دن تھا، آخری شعبان کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام نے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اب آج 28 ہے شعبان المعظم کی، تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے بھی 29 شعبان کو یا 30 شعبان المعظم کو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اب وہ مہینہ کیا ہے؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، یعنی لیلۃ القدر، جی جی، ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل بہتر رات ہے۔ صحیح۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات یعنی یہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو بندہ قیام کرے گا، اگر ایک فرض پڑے گا اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گا، صحیح، اور اگر نفل پڑے گا تو اللہ فرضوں کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں رمضان مبارک کے اندر کئی مرتبہ بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے پھر اسی حدیث مبارک وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، نبی علیہ السلام نے صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاتِ، مواساتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ بلائی کرنے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ شعبان المعظم کے آخری دن کو نبی علیہ السلام نے وَالشَّهْرٌ،
یزاد فیہ رزق، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رزق کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چار چیزیں، یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما، جو بندہ کسی کو اس دن کے اندر روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کروا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق نسمۃ رقبۃ من النار۔ نبی علیہ السلام نے جو بندہ کسی روزہ دار کو روزے والے دن افطار کروائے گا، اس کو افطار کروانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش کر جہنم سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ وہ بندہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بڑی طویل ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑا آخری دن تھا نا، اسی مناسبت سے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاس کسی کو افطار کروانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ پلا دے نا، نمک کھلا دے، تو اس بندے کو بھی وہی ثواب ملے گا جس بندے نے کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کروائی ہے یا اس کا افطار کا اہتمام کیا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے، اس مہینے کی عظمت، فضیلت، اس مہینے کا اہمیت بیان کی کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ایام کے اندر جو ہی رمضان مبارک آتا تھا تو آپ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر عبادت میں لگ جاتے تھے۔ یہ رمضان مبارک کے برکتیں ہیں، یہ رمضان مبارک کے استقبال میں ہمیں بھی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابھی فرامین سنے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کر اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ۔ بالکل جی، رمضان المبارک کا استقبال ہے، موضوع بھی استقبال کا ہے، اور یقیناً ہم بھی استقبال ہی رمضان کا کر رہے ہیں۔ ایک دو روز میں، کل انشاءاللہ یا پرسوں پہلا روزہ ہوگا، تو رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر انسانیت کی بات کی جائے تو اسلام نے روزے سے ایک انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ وہ ہیں کہ جو سال بعد ایک مہینہ روزے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شاید اس رمضان میں بھی وہ روزے نہ رکھیں، لیکن خیر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو روزے رکھتے ہیں۔ جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ایک مہینہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھتے ہیں تو آپ کے اندر ان لوگوں کا احساس پیدا ہو جو سارا سال بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی، اور آپ اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کروڑوں مسلمان ایسے اس وقت دنیا میں ہیں جو شاید پورا سال جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ تو ان کا احساس پیدا ہو ہمارے اندر، اور پھر ہم ان کی مدد کے لیے دوڑیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر رمضان راشن پیکج کے ذریعے اور مختلف لوگوں کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ مستحق افراد تک آپ کی امداد پہنچنی چاہیے۔ اور گاؤں کی بات کی جائے تو گاؤں میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ سفید پوش لوگ، جو لوگ کسی سے مانگتے نہیں، وہ آپ سے کبھی بھی آ کر مدد نہیں مانگے تھے، آپ نے خود ان کے گھروں تک جانا ہے اور ان کے لیے راشن کا، کھانے پینے کا آپ استطاعت رہتے ہیں تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس پلیٹ فارم سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہاں پر 100 سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ پہلے بھی بارہا دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان طلباء کی سرپرستی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ طلباء مختلف گھروں سے اس ادارے کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور بہت سے طلباء ایسے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اچھے کپڑے عید پہ پہن سکے، رمضان المبارک کا اچھے طریقے سے اہتمام کر سکیں۔ ان کی سرپرستی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو مدرسے جامعات ہوتی ہیں وہاں پہ بچوں سے فیس نہیں لی جاتی، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں
جب آپ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں تو اس چیز کا ارادہ پختہ کر لیجئے کہ آپ نے اس رمضان میں مستحق لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور جو بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کی بھی سرپرستی کا ارادہ کرنا ہے اور سرپرستی کرنی ہے۔ آج کے موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب سے میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں اپنا جو رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ خیر زیادہ تر لوگ تو ہے نماز پڑھ لی اور قرآن مجید پڑھ لیا اور بس، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ اس میں نا چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بالکل۔ ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، ہوں۔ ایک بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، وہ غلط کاموں میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، سود میں ملوث ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے روزہ رکھا، اس روزے کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نماز بھی آپ اس طرح پڑھیں کہ گویا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اب روزہ رکھنے میں آپ نے روزے کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف۔ صحیح۔ اگر آپ نے وہ کام کر لیا، جس طرح مثال کے طور پر رمضان مبارک کے اندر کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جناب جوا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا وقت گزارنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، نماز کوئی نہیں ضرورت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزے کی حفاظت نہیں ہے۔ پہلی چیز ہم نے صحیح رمضان مبارک کے اندر روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کو تعلق باللہ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خاص مہینہ ہے۔ صحیح۔ اس مہینے کے اندر جب بندہ اتنے اہتمام کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے تو اللہ کے ساتھ اپنا ربط رکھنا ہے، بالکل ایسے، اور ایک ماحول ایسا مفتی صاحب بن جاتا ہے ہر علاقے میں، ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، ہر محلے میں، کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ عبادت کرے، تو پھر اس موقع کو بندہ اس لیے بھی نہ استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جائے، تو پھر اور کب وہ وقت اور آئے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ تعلق بالقرآن۔ صحیح۔ اور رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن کے ساتھ بھی اپنا ربط رکھیں، صحیح۔ کیونکہ اس مہینے کے اندر اب ایک تو یہ شان فضیلت ہے بڑی رمضان مبارک کی، اس مہینے کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے اور آ کر قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا۔ اب یہ وہ مہینہ ہے، اب اس مہینے کے اندر ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ صحیح۔ اگر ہمارے اندر یہ کمی 11 ماہ رہ گئی ہے کچھ، تو 1 ماہ آ جائیں، صبح اٹھیں، سحری کریں، تہجد پڑھیں، اب اپنے آپ کو قرآن پاک پکڑیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک سمجھنا شروع کریں، اس قرآن کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ صحیح۔ ایک اور یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام کریں، صحیح۔ قیام اللیل، رات کو نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب سحری کے وقت اب اٹھیں تو تہجد ادا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے عبادت میں۔ اب یہ جو تہجد ہے نا، یہ تہجد ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتا ہے، چہرے کے اندر نور آ جاتا ہے، اس کے علاوہ بندہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اس مہینے کے اندر حصول تقوی کو حاصل کرے، صحیح، کیونکہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے اندر مقصد ہی یہ بیان کیا گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ صحیح صحیح۔ اب اس میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے آگے آئے۔ ٹھیک ہے۔ زبان کی حفاظت، جس طرح میں نے پہلے میں روزے کی حفاظت میں بولا، اس میں زبان کی حفاظت کرے، نظر کی حفاظت کرے۔ صحیح۔ زبان کی حفاظت، زبان کو ایسا منہ سے کوئی جملہ نہ نکالے۔ جی جی۔ نظر کی بھی حفاظت کرے، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد ہے، رمضان مبارک ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، اپنے جو قریبی ہیں۔ رمضان جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ رمضان مبارک میں آپ صدقہ خیرات کریں، بالکل ایسے۔ اب رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کیوں زیادہ کیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں 1 روپیہ خرچ کریں گے نا، 70 کے برابر اللہ ثواب عطا
ٹھیک ہے. صحیح. اب اس میں زیادہ حقوق العباد کا بندہ خیال رکھے. صحیح. کوئی اپنا رشتہ دار کمزور ہے ہوں. تو اس کی ہیلپ کرے, ہوں. اس کا روزہ افطار کروائے. ہوں. اب اگلا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہم سحری افطاری صحیح ٹکا کے کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ کم کھانا چاہیے. رمضان مبارک میں عبادت کرے نا, اور سونا بھی کم چاہیے, کیونکہ یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اور اب ان دنوں کے اندر بندہ زیادہ سے زیادہ جاگے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, زیادہ کھائیں گے, نیند زیادہ آئے گی, اس لیے کھانا بھی کم رکھیں اور سونے کی مقدار بھی اپنی کم کر لیں. صحیح. اور اگلا افطار کروائیں, جس طرح افطار کروانے کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کیا گیا. نبی علیہ السلام من فطر صائما, جو بندہ کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس روزہ افطار کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے, اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. صحیح. اس میں پھر آگے طاق راتیں ہیں, 20 کے بعد 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے. ان طاق راتوں کو جاگ کے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے, پھر نماز پڑھے, گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں روئے, عرضیں کرے, التجائیں کرے, معافی مانگے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے پر کرم ہوگا. پھر لیلۃ الجائزہ, جب عید الفطر کی رات آتی ہے, اچھا, اس رات کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہی چاند نظر آ جاتا ہے عید الفطر کا, بالکل وہ ماحول سارا ختم ہو جاتا ہے. ایون کہ جب چاند نظر آ جائے عشاء کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. رمضان مبارک یکم رمضان سے لے کر 29 تک جو لوگ پڑھتے ہوتے ہیں, جو ہی چاند نظر آ گیا عشاء کی نماز ہی نہیں انہوں نے پڑھنی. یہ اس کے بعد اہم ترین چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب مصروف رکھنے کے لیے, میں نے جو اوپر والی چیزیں بتائی ہیں نا, یہ اگر اپنائیں گے تو پھر کامیاب ہیں. یعنی مثال کے طور پر قرآن پڑھیں گے, کتابیں, دینی کتابیں پڑھیں گے, کسی اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے رمضان مبارک کے اندر, کچھ سیکھیں گے, یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بندہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے. اب ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک موبائل یوز کرتا رہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہماری مائیں بہنیں اور ٹیلی ویژن روزہ رکھ لیں, ٹیلی ویژن پہ بیٹھی رہیں, یہ ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو اب اس رمضان مبارک کے اندر بجائے بندہ موبائل یوز کرنے کے, نیٹ یوز کرنے کے, کوئی اور کام کرنے کے, بندہ اس مہینے کو اللہ کے انعامات سمجھتے ہوئے حقیقی معنوں میں اپنی اصلاح کے لیے استعمال, اپنی اصلاح کے لیے بندہ یہ سارے کام چھوڑ کے نا صرف اس طرف آ جائے, تو بندے کے زندگی کے جتنے اعمال ہیں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک آنسو بہایا ہوا جو ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرمائے. صحیح. جی, رمضان المبارک کیسے گزارا جا سکتا تھا, اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی میاں مشرق اقبال صاحب نے ہمیں آگاہ کیا ہے. مفتی صاحب, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی کیوں عبادات کا اتنا اہتمام, اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی کہ عبادات کا جو ہے ثواب زیادہ, اس کی کیا وجہ ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے نبی الاسلام میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رمضان مبارک, یہ روزہ میرے لیے ہے, صحیح, اور اس کی جزا میں دوں گا. صحیح. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ. اب اللہ کا مہینہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں, اب مہینے سارے اللہ کے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بطور خاص اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار لوگوں کو بخشنے کا ایک بہانہ بنایا کہ اس مہینے کے اندر اگر بندہ کوئی ایسا بندہ ہے جو باقیہ مہینوں کے اندر, باقیہ دنوں کے اندر اگر نہیں آتا, تو اس مہینے کے اندر آ کے میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے, تو میں اس مہینے کے اندر اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں. اس لیے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا, ایک نا مختصر سا سوال میرا یہ ہے, میرے ذہن میں آ گیا کہ رمضان مبارک میں نیکیوں کا تو ثواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 گنا زیادہ, لیکن کیا یہ معاملہ گناہ کے ساتھ بھی ہے؟ ہاں, یہ ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پورے رمضان مبارک میں, تو کیا اس کا پھر گناہ کا بھی اتنا ثواب ہے یا زیادہ ثواب تو نہیں, گناہ زیادہ ہوتا ہے زیادہ. ظاہری بات ہے کہ یہ ایام جس طرح کوئی خاص دن ہوتے ہیں, اس دنوں کے اندر اگر بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ اسے اجر ڈبل دیتا ہے. بالکل. اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی وعیدیں بھی اسی طرح ہی ہیں, ٹھیک ہے.
اس طرح وعیدیں سخت آئیں گی، اس کے بارے میں اللہ کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ دن تو اللہ کی رحمت کے دن ہے، اس دن میں گناہ میں مبتلا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ کئی بندے ایسے جو ایسے ایام جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب کے پسندیدہ ہیں، ان ایام کے اندر اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے جی تو ان کی پھر پکڑ ہوتی ہے، بظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایک تو ہمیں نظر نہیں ایک ایسا ہے کہ بندہ کہتا ہے نظر نہیں آ رہا، ہاں جی، تو کئیوں کی نظر آ جاتی ہے کہ یہ اس نے اس دن میں یہ کام کیا تھا، اس کو یہ سزا ملی ہے۔ بالکل تو یہ ایسا کئی مرتبہ ظاہراً بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نے اس دن کو کیا تھا، اس کو سزا ملی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ لے جناب، آج کا ہمارا موضوع تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کوشش یہ کی ہے کہ استقبال رمضان اور رمضان کو گزارنے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ تو ہمارا جو رمضان المبارک کے اندر پروگرام کا شیڈول رہے گا، جو ترتیب رہے گی، اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 26 روز ہم یہ پروگرام کریں گے اور روزانہ 2 بجے پروگرام ہوگا۔ پہلے تو ہمارا شیڈول یہ ہوتا تھا کہ ہم ہفتے بعد حلاوت ایمان کا پروگرام کرتے تھے، لیکن اب رمضان المبارک میں پہلے روزے سے 26ویں روزے تک ہمارا روزانہ کی بنیاد پر یہ شیڈول ہوگا۔ 2 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہوا کرے گا، 2:45 بجے تک یہ پروگرام ہوگا۔ انتہائی ضروری پروگرام ہے یہ، اور ہر روز ایک نیا موضوع ہوگا۔ اور ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے، جیسے ایک کلاس میں آپ فرض کریں آپ 10th کلاس میں پڑھتے ہیں، تو پہلے دن سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ فائنل پیپرز دے سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ ہمارے پروگرام سے ریلیٹ کریں تو ہماری یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے پروگرام پہلے سے لے کر آخری پروگرام تک دیکھیں، تو ایک تسلسل برقرار رہے گا، آپ کو سمجھ آتی رہے گی کہ ہم پروگرام کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں اور کس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث لا رہے ہیں، پچھلے موضوع کا اگلے موضوع سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے پہلے رمضان المبارک سے لے کر 26ویں روزے تک 2 بجے آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہو جانا ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ موضوعات مختلف ہیں جی، چند ایک آپ کے سامنے میں موضوع جو ہے وہ شروع کر دیتا ہوں۔ پہلے روزے میں ہمارا پروگرام ہوگا جی رمضان المبارک روزے کے فضائل، دوسرے روزے میں ہوگا جی روزے کے احکامات، اس کے علاوہ مختلف جو اسلامی شخصیات ہیں، صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا وصال ہوا ہے یا کسی کی پیدائش کا دن ہے تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اما عائشہ شان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، شان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ، نماز، اس کے علاوہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت یعنی نکاح کے مسائل، طلاق، وراثت، علماء کی شان، شب قدر کی فضیلت، اس کے علاوہ نماز کو 3-4 روزوں یعنی 3-4 پروگرامز میں ہمیں رکھا ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تو نماز مومن کی معراج، اس موضوع کو ہم 3 دن تک لگاتار لے کر چلیں گے آگے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ پروگرام شروع سے دیکھنے چاہیے۔ اگر مس کوئی ہو جاتا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک وقت بھی ایسا ہوتا ہے انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف جائے، تو یہ سب سے بہترین پلیٹ فارم ہوگا اپنی تربیت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے۔ فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ بھی اگر کوئی موضوع شامل کرنا چاہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم زیر غور لائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر پروگرام میں کوشش یہ کی جائے گی کہ یہاں پر گفتگو کے لیے کسی نئے مہمان کو بلایا جائے۔ زیادہ تر میں اور مفتی میاں مبشر اقبال صاحب موجود رہیں گے، لیکن اگر کوئی نیا مہمان بھی ہوا تو ہم ضرور انہیں شامل کریں گے، تاکہ ایک تو چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں ہوتی ہیں، چند ہوتی ہیں کہ جو کسی بندے نئے کے ذہن میں آ جاتی ہیں، تو ساری باتیں آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نعت کے حوالے سے ہم نے رمضان المبارک میں ایک خاص اس پروگرام کے اندر اہتمام کیا ہے۔ ہر روز انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ایک نئے نعت خواں کو اس پروگرام میں دعوت کی جائے، اس کی حاضری لگوائی جائے، ایک نعت، چند نعت کے اشعار اور نعت کی اہمیت کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور تاکہ اس سے جو ہے وہ ایک نیکیوں کا
تسلسل بھی برقرار رہے، نیکیوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ماحول ایسا بن جاتا ہے تو اس ماحول کو استعمال کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کا ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ روزانہ 2 بجے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس پیج پر ضرور آ جائیں۔ اس پیج کو لائک بھی کر لیجیے اگر آپ نے لائک نہیں کیا، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو یہ چند معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، ہمارے پروگرام کی جو ترتیب ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اب یقیناً اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ اب یکم رمضان المبارک کو رمضان المبارک میں روزے کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اور مفتی میاں مبشر اقبال صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔